شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آمنت بالله صدق الله العظيم. بیان کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اور حصول اخلاص و محبت کے لیے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے دستانہ میں محبت کے ساتھ اور ادب احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہم نے شروع کیا ہے اور گزشتہ جمعہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی تھی دو چار جملے اس سلسلے میں ہم نے عرض کیے اور ان تمام خوبیوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے اندر جو سب سے بڑا کمال تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کے اندر جو سب سے بڑی خوبی تھی جو اللہ کو بہت پسند تھی، وہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ شکر گزار. حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ شکر گزار تھے، شکر کرتے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی یہی خوبی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند تھی. آپ کو معلوم کہ ہمارے صوفیاء نے ایک بات کہی، ہمارے صوفیاء نے ایک بات کہی ہے اور وہ سن کے آپ تھوڑا سا حیران ہیں. آپ کو معلوم ہو کیا؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک ہے شکر اور ایک ہے صبر، ہے نا، دو چیزیں ہیں. اچھا، دونوں کی ڈیفینیشن آسان یہ ہے کہ کوئی مصیبت آئی تو برداشت کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں. کوئی نعمت ملے تو شکر کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں. یہ ایک دم سمپل آسان ڈیفینیشن تعارف صبر اور شکر کا. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ شکر اور صبر میں دو چیزیں. صوفیاء کہتے ہیں شکر اور صبر میں صبر کرنا آسان ہے، شکر کرنا مشکل ہے. صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ صبر کرنا یہ آسان ہے مگر شکر کرنا یہ مشکل ہے. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے نا کہ صبر کرنا ایک طرح سے آسان مگر شکر کرنا مشکل. اللہ کے بہت سارے اولیاء اور پیغمبروں کی زندگی کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا کہ صبر کرنا مشکل اور شکر کرنا مشکل اور صبر کرنا آسان. جبکہ دیکھا جائے تو انسان کے لیے برداشت کرنا ہی تو مشکل چیز ہے. برداشت کرنا ہی تو انسان کے لیے مشکل چیز ہے، مگر صوفیاء کہتے ہیں کہ صبر آسان مگر شکر مشکل چیز ہے. آئیے حضرت ایوب علیہ السلام کی اسی صفت کو تھوڑا سا ہم
बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि शुक्र क्या है, और सूफिया के इस कौल के रोशनी में शुक्र क्या है। आप जानते हैं, वैसे हम ये समझते हैं कि शुक्र करना यानी आम तौर पे हमारे दरमियान एक रिवाज है या एक राइज चीज़ है या हमारे जहन में ये चीज़ है कि शुक्र माना बस अल्हम्दुलिल्लाह कह देना। हम समझते हैं ये शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कह दिया, ये शुक्र है। जैसे अल्लाह ताला ने कोई नेमत अता फरमाई तो उस पर हमने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर सूफिया कहते हैं शुक्र तो ये सिर्फ ज़बान से होता है। हमारे दरमियान में हम समझते हैं कि शुक्र ये सिर्फ हम ज़बान से अदा करते हैं, मगर असल में शुक्र सिर्फ ज़बान से नहीं होता, बल्कि असल शुक्र तो दिल से होता है। इंसान के जिस्म के हर आज़ू से शुक्र होता है, और शायद इसी चीज को हमने थोड़ा सा हमारी जिंदगी से शुक्र का एक पहलू थोड़ा सा आज कम होता नजर आ रहा है। हमें जो चीज हमारे पास नहीं है उसका बड़ा टेंशन है। हमारी जिंदगी पे अगर हम गौर करें तो जो चीज हमारे पास नहीं है हमें उसका बड़ा टेंशन रहता है, मगर जो चीज हमारे पास है हमें कभी उस चीज के बारे में गौर और फिक्र सोच नहीं आती। जो चीज हमारे पास है उसके बारे में कभी गौर और फिक्र हमें नजर नहीं आती है। जबकि हम अपनी ही जिंदगी को देखें, जब अपनी ही जिंदगी पर गौर करें, हम अपने आप को ही अगर बारीकी से देखें तो शायद इंसान को खुद अपने अंदर इतनी नेमतें नजर आएगी कि जिन नेमतों को इंसान शुमार भी नहीं कर सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इंसान अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे तो ला तुहसूहा नहीं गिन सकते। और अल्लाह ताला को इसीलिए शुक्र एक बहुत पसंदीदा चीज है, शुक्र। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक सूरत मुबारका में तकरीबन 33 मरतबा एक ही चीज को बार बार दोहराया है। मैं अरबी आयत पढ़ूंगा तो आपको समझ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी जगह अल्लाह ताला ने एक ही चीज को बार बार दोहराया, यहाँ तक कि 2 ही रुकू में 33 मरतबा। आपको मालूम आयत क्या है? है ना? क्या है इसका माना, क्या है इसका तर्जुमा? अल्लाह ताला बंदे से कह रहा है तो ऐ बंदे तो अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुकाए। हमारे पास अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि जिन नेमतों को हम शुमार ही नहीं कर सकते। बस ये है कि हमारी आंखें बंद हैं, हमारी आंखें खुलती ही नहीं है कि हम उन नेमतों को देखें। हाँ, हमारी आंखें खुलती जरूर उन चीजों के लिए है जो चीज हमारे पास नहीं है। हम आप सारी इंसानों का आप अगर फिक्री मुआयना करें तो इंसान अपने पास की नेमतों को नहीं देखता, जो चीज अपने पास नहीं है उसे जरूर देखता है कि ये मेरे पास नहीं है। आपको मालूम अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। हमारा सुबह से लेकर शाम तक इतनी अल्लाह की नेमतें हमारे लिए हम उनको शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा है। अच्छा, शुक्र हम समझते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो शुक्र हो गया। हाँ, बेशक ये शुक्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र का सबसे अच्छा जो लफ्ज है, तरीका अलग चीज होता है, लफ्ज अलग है। जबान से बोलने वाला लफ्ज
شکر ادا کرنے کا زبان سے بولنے والا لفظ سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے پیارا، اور ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی تعلیم میں سے شکر کا سب سے بڑا لفظ وہ الحمدللہ ہی، سب سے بڑا لفظ شکر کا الحمدللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شروعات بھی الحمدللہ سے ہی، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح سے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ انسان کے زبان سے نکلا ہوا سب سے پہلا ورڈ، انسان کی زبان سے نکلا ہوا سب سے پہلا جملہ، آج ہم نہ جانے دنیا کی کتنی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، مگر دنیا کا سب سے پہلا لفظ جو انسانی زبان سے نکلا ہے اس کے لیے سب سے پہلا انسان ہونا ضروری، ظاہر سی بات ہے۔ جو سب سے پہلے انسان کے زبان سے سب سے پہلے جملہ یا سب سے پہلا جو لفظ نکلا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ جو انسان کی زبان سے نکلا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جو سب سے پہلا لفظ نکلا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلا جملہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ الحمدللہ رب العالمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح گئی، جیسے ہی جسم میں روح گئی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین۔ تو شکر کا بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ شکر کا ادا کرنے کا زبان سے جو سب سے بڑا لفظ ہے، سب سے اچھا لفظ ہے وہ بے شک الحمدللہ ہے، مگر ہم زبان سے تو شاید شکر ادا کرتے ہیں مگر اصل میں جو ہمارا دل سے شکر ہونا چاہیے شاید اس کی کمی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، بات پر اللہ تعالیٰ کی ہماری مجلس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے اور ہم گناہ گاروں کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ اس لیے ذرا جھوم کر درود پاک کو پڑھیے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں شکر کے کتنے موقع آتے ہیں دن بھر میں؟ کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ اچھا، ایک آسان جملہ، ایک آسان ہمارے سمجھنے کے لیے، جب ہمیں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں نا، ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے لیے کوئی بھی ہم چیز رب سے مانگتے ہیں، اے پروردگار یہ تکلیف ہے ہمیں عطا فرما دے، دور فرما دے، ہم روتے ہیں یا ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ذرا یہ بتائیں ہمارے آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو کبھی اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ جنہوں نے 2 رکعت ادا کر کے رب کے حضور ان کے شکر کے آنسو گرے ہوں؟ ہم غور کریں کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ کسی نعمت کے ملنے پر، کسی خوشی کے ملنے پر، اچھائی کے ملنے پر، اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ملی اور اس نعمت پر ہم نے 2 رکعت شکر ادا کی؟ چلیے شکر ادا کرنے والے 2 رکعت پڑھنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مگر اس کے بعد دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھے اسی شکر کو ادا کرتے ہوئے کیا ہماری آنکھوں سے 2 قطرے شکر کے طبقے؟ یہ بڑا مشہور قول ہے نا دنیا میں کہ انسان بولتا ہے کہ کبھی کبھی روتے ہوئے غم کے آنسو تو کبھی کبھی خوشی کے آنسو، اور بولنے کو ہم بولتے ہیں کہ یہ غم کے لیے تو خوشی کے آنسو، رو رہے خوشی کے آنسو۔ ہم نے اپنے رب کے حضور نعمت کے شکر ادا کرنے میں کیا کبھی صرف اللہ کی بارگاہ میں شکر کے آنسو کبھی ہماری آنکھوں سے بہیں؟
اپنی زندگی پہ ہم غور کریں، اپنی زندگی پر ہم غور کریں، جبکہ شاید اس کی کمی ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے یا نعمتوں پر شکر کیسے ادا کرے۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے صبر آسان مگر شکر مشکل تھی۔ تو شکر رب کی، اللہ تعالیٰ کو شکر بہت زیادہ پسند ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے بندے تو شکر ادا کر میں تیری نعمت کو اور بڑھا دوں، اے بندے تو شکر ادا کر میں تیری نعمت کو اور بڑھا دوں گا۔ شکر کے کتنے موقع ہماری زندگی میں آتے ہم نہیں جانتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل شکر کا ہماری زندگی میں آتا ہے، مگر اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم نہ جانے کتنی خبریں ہم سنتے ہیں، اپنے گھر سے ہم نکلے، گھر سے نکل کر بائک پر یا کار میں سوار ہو کر ہم اپنے کام پر یا آفس پر یا جہاں جانا تھا وہاں پہنچے، خیر و عافیت سے واپس اپنے گھر آئیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اپنے روزمرہ کے روز کے کام پر جاتے ہیں اور خیر و عافیت سے واپس گھر آتے ہیں، جانے کتنا لمبا لمبا سفر کر کے آتے ہیں، مگر رب کی رحمت سے، رب کے کرم سے ہر آفت و بلا سے بچ کر ہم اپنے گھر پہ صحیح سلامت پہنچتے ہیں۔ کیا کبھی اس چیز پر ہم نے شکر ادا کیا؟ اور شکر کا طریقہ سنیں، شاید ہم نے شکر کا طریقہ بھلا دیا ہے۔ شکر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ رب کے حضور وضو کر کے کھڑے ہونا۔ سنیں ہاں شکر کا طریقہ۔ شاید ہم سمجھتے کہ الحمدللہ ہم نے کہا، وہ بھی کب کہا الحمدللہ؟ وہ بھی ہم کب کہتے ہیں؟ وہ بھی ہم تب کہتے جب کوئی پوچھے بھائی کیسے ہیں تو ہاں الحمدللہ اچھے ہیں۔ تو تو نے تو جواب اس کو دیا جس نے تجھے پوچھا۔ کیا تو نے رب کے پاس جا کر رب سے کہا اے رب تیرا شکر ہے میں خیریت سے ہوں؟ کیا کبھی ہم نے رب کے حضور حاضر ہو کر ہم نے کبھی کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں خیر و عافیت سے ہوں، میں سفر پہ گیا تھا خیر و عافیت سے میں گھر پہنچا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ سنیں شکر کا سنت طریقہ، شکر ادا کرنے کا، کوئی بھی نعمت ہمیں ملے یا کوئی بھی خوشی ملے، شکر کا سنت طریقہ کیا ہے جو ہمارے پیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بتایا، خود بھی عمل کیا ہے۔ شکر کا صحیح طریقہ ہے شکر کا ایک سجدہ۔ شکر کا ایک صحیح طریقہ کیا ہے؟ شکر کا صحیح طریقہ ہے کہ شکر کا ایک سجدہ کرنا۔ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں ہر موڑ پر شکر کا سجدہ کیا ہے۔ اب ذرا ہم غور کریں، ہم نے شکر کا آخری سجدہ اپنی زندگی میں کب کیا؟ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم نے صرف شکر کا سجدہ اپنی زندگی میں اب کون سا آخری وہ دن اور تاریخ اور سن آیا تھا جس میں ہم نے آخری شکر کا سجدہ کیا ہو؟ ہم کہیں گے کہ شاید اس کے بعد ایسا کوئی موقع ہی نہیں آیا۔ جناب موقع آیا، تجھے دکھا نہیں۔ شکر کا موقع، سجدے شکر کا موقع زندگی میں ایک نہ ایک ہزار، ایک لاکھ بار آیا، مگر تجھے نظر نہیں آیا۔ ہر پل شکر کا ہے، ہر لمحہ شکر کا ہے، خیر و عافیت سے۔ اچھا ہم اسپتال جاتے ہیں، کسی بیمار کو دیکھنے جو ایڈمٹ ہے آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، باہر سے کانچ میں دیکھ کے آ جاتے ہیں، کیا یہ شکر کا موقع نہیں تھا کہ ایک بندہ اسپتال میں پڑا ہے وینٹیلیٹر پر جو بیماری سے جھوٹ رہا ہے اور تو خیر و عافیت سے صحت یاب اسے جا کے دیکھ کے اپنے گھر پہ واپس آ رہا ہے، تو صحت یاب ہے، کیا یہ شکر کا موقع نہیں؟ جناب کیا ایسے موقع پر کبھی ہم نے شکر کا سجدہ کیا؟ کیا ایسے موقع پر کبھی ہم نے شکر کا سجدہ کیا؟ بائک لے کے یہاں سے 10 کلومیٹر رننگ کر کے آ گئے، ہو سکتا ہے راستے میں ایسا موڑ آیا کہ اچانک کوئی سامنے آیا تھا، بریک تھوڑا سا لگانے میں ہماری گاڑی لڑکھڑا بھی گئی تھی،
मगर उतने में हम बचे और खैर आफियत से घर पहुंचे। ऐसे मौके पर क्या कोई हम में से ऐसा है जिसने आके रब का शुक्र का एक सजदा किया? हाँ, बोलने को ऐसा बोलते चार लोगों में, अरे आज बहुत मुश्किल से बच के आया। बोलने को हमारी जबान से ये आता है कि हम मुश्किल से आज बच के आए, बहुत अचानक एक गाड़ी सामने आ गई थी, मैंने ब्रेक लगाया और बहुत मुश्किल से बाल बचा, नहीं तो क्या होता था मालूम नहीं। बोलने को बोलते मगर क्या अपने रब के हुजूर हमने शुक्र का सजदा किया, जबकि तुझे उस आफत और बला से बचाने वाला कोई और नहीं, तेरा रब है। क्या कभी हमने शुक्र अदा किया? बातें हम और बहुत सारी लेकर आए हैं, मगर चौके वक्त की पाबंदी है, हमें घड़ी इजाजत नहीं दे रही। हाँ, मगर इसी मौजू को थोड़ा हम और आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र जो शुरू से आखिर तक है, ये सारा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र शुक्र पर ही मबनी। अल्लाह ताला हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को अपनी रहमत से माफ फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।